تاجر مسعود نے اندازہ لگایا جب میں بغداد سے گیا تھا میری بچی 3 سال کی تھی۔ 3 سال میں نے محنت مزدوری کرتا رہا اور اس کے بعد 13 سال میں بادشاہ خسرو بختیار کے پاس رہا۔ اس حساب سے میری بیٹی 19 سال کی ہوگی۔ بلال کوئی امیر آدمی تو نہیں تھا جس کے پاس میری بیٹی کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں میری بیٹی نے کیسا وقت دیکھا ہوگا، بھوک اور پیاس دیکھی ہوگی۔ آج میری بیٹی 19 سال کی ہو گئی ہے اور میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایسا کیا تحفہ لے کر جاؤں جس سے وہ خوش ہو جائے اور میرے سینے سے آ لگے اور اپنے سارے غم بھول جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے تاجر مسعود بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی عزیز دوست یوسف کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یوسف اس کا ہم عمر تھا، بہت سیانہ اور عقل مند آدمی تھا۔ اس لیے تاجر مسعود نے یوسف سے کہا، یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایسا کیا کروں کہ جس سے میری بیٹی خوش ہو جائے؟ اب تک زندگی میں اس نے بھی بہت سے غم دیکھے ہیں، ان کو بھول جائے۔ کوئی ایسا تحفہ جو نایاب ہو میں اس کو دوں اور وہ مجھے بابا کہتے ہوئے میرے سینے سے آ لگے۔ یوسف نے تاجر سے کہا، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ تمہاری بیٹی نے کافی مشکل زندگی گزاری ہوگی، تم کوئی بھی اسے تحفہ دو لیکن وہ کچھ دن میں ٹوٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا تحفہ ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو وہ تحفہ دو تو میں امید کر سکتا ہوں تمہاری بیٹی تم سے راضی ہو جائے گی۔ تاجر مسعود نے یوسف سے کہا، میرے بھائی ایسا کیا تحفہ ہے؟ یوسف کہنے لگا، اپنی بچی کی خدمت کے لیے ایک خادمہ، ایک کنیز خرید لو جو تمہاری بچی کی ہی ہم عمر ہو۔ اس سے تمہاری بچی کو 3 سہولتیں ملیں گی۔ نمبر 1، ایک خادمہ جو اس کی خدمت کرے گی۔ نمبر 2، اپنی ہم عمر ایک سہیلی۔ اور نمبر 3، ساری زندگی کے لیے ایک مکمل خدمت گزار۔ اس سے وہ اپنے سارے دکھ بھول جائے گی۔ تاجر مسعود کہنے لگا، یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر ایک خادمہ خرید لی جائے تو اس سے اچھا تحفہ میری بیٹی کے لیے اور کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بغداد جانے سے پہلے تم کنیزوں اور غلاموں کے بازار کی طرف چلو۔ شاہی دستے کے ساتھ روانہ ہوا یہ قافلہ بغداد جانے سے پہلے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں داخل ہوا۔ ہر شخص امید طلب نظروں سے تاجر مسعود اور اس کے قافلے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید تاجر مسعود اس سے کوئی چیز خرید لے۔ بہت سے غلام اور کنیزیں بھی بازار میں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ غلام اور کنیزیں بھی امید طلب نظروں سے تاجر مسعود کو دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں خرید لے اور ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ شاید ہمارا مالک کوئی اچھا انسان ہو اور وہ ہم پر کوئی ظلم نہ کرے۔ تاجر مسعود اسی طرح اپنے قافلے کے ساتھ بازار میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی شکل و صورت سے ہی بے حد معصوم لگ رہی تھی اور اس کی عمر بھی لگ بھگ اسی کی بیٹی جیسی تھی۔ وہ لڑکی اداس سی ایک طرف بیٹھی تھی، اس نے نظر اٹھا کر بھی قافلے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تاجر مسعود کو نہ جانے کیوں وہ لڑکی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
تاجر مسعود نے یوسف سے مشورہ کیا۔ یوسف کو بھی وہ لڑکی پسند آئی۔ اس کا انتہائی معصوم سا چہرہ یوسف کے دل میں بھی گھر کر گیا۔ اس نے تاجر مسعود سے کہا، اس سے اچھا تحفہ نہیں ہے جو تم اپنی بیٹی کو دو۔ اب تاجر مسعود نے بلند آواز کے ساتھ پوچھا کہ اس لڑکی کا مالک کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے؟ ایک آدمی فٹافٹ تاجر مسعود کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، کیا آپ اسے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تاجر مسعود نے کہا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ دونوں میں بھاؤ تاؤ ہوا اور تاجر مسعود نے اس بچی کو خرید لیا۔ اب وہ بچی بھی قافلے کے ساتھ ہو گئی۔